تازہ ترین خبروں، تجزیوں، تبصروں کے لیے میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج دو موضوعات ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ ایک تو آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ کون کون اور کتنے لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں نوکریوں سے فارغ ہو رہے ہیں۔ جی ہاں، حکومت نے جو اعلان کیا تھا کہ جو لوگ بھرتی ہوئے تھے ان کو نکالنا ہے، تو اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ ساتھ ساتھ جو آئینی بینچز کا معاملہ ہے، خیبر پختونخوا اڑ گیا ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت نے کہا ہے کہ وہ یہاں خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ میں آئینی بینچز نہیں قائم کریں گے۔ تو چلیں پہلے آئینی بینچز سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو جیسی پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ بنیں گے۔ یہ آئینی بینچ جو ہیں، یہ جو آئینی درخواستیں ہوں گی جو کہ ہمارے جو لوگ جہاں سے اپنی درخواستیں جمع کراتے ہیں، اس میں اگر آئین کے حوالے سے کوئی ایشوز آتے ہیں تو وہ آئینی بینچ سنیں گے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ چونکہ ہائی کورٹ سے کیسز آتے ہیں سپریم کورٹ، تو پھر یہ بات ہوئی تھی کہ ہائی کورٹ میں بھی ایسے بینچز قائم ہونے چاہیے، آئینی بینچز، جو کیس سنیں گے اس کے بعد اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ اسی آئینی بینچ کے خلاف کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچز میں جا سکے گی۔ اب ہوا یہاں پہ کیا ہے کہ جو آرٹیکل 202A ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کا، وہ یہ کہتا ہے کہ آئینی بینچ بنیں گے، چیف جسٹس جو ہوں گے ہائی کورٹ کے وہ اس کو بنائیں گے، لیکن اس میں ایک شرط عائد کی گئی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ صوبائی اسمبلیاں ایک قرارداد منظور کریں گی۔ جی ہاں، پہلے ایک قرارداد منظور ہوگی، اس قرارداد کی روشنی میں چیف جسٹس جو ہیں وہ آئینی بینچ تشکیل دیں گے، اور اس کے اندر ججز آئیں گے۔ تو یہ ایک فیصلہ ہوا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ میری بات ہوئی صوبائی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں سے، اور ایون بیرسٹر سیف صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی ارادہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صوبے میں کوئی آئینی بینچز بنائیں، یعنی صوبے میں کوئی آئینی بینچ نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو نارمل کورٹس چل رہی ہیں یہی کورٹس چلتی رہیں گی۔ تو یہاں پہ آ کے پی ٹی آئی سمجھتی ہے، اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان بینچز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ ہماری بات ہوئی کچھ آئینی ماہرین سے، وکلاء سے، کہ کیا اس سے کوئی آئینی خلا پیدا ہوگا یا کیا ایشو آئے گا۔ تو ان کا یہ خیال ہے، جیسے شمائل بٹ صاحب ہو گئے یا دیگر وکلاء، ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی کیس آتا ہے تو جو اگر نارمل بینچ یا آئینی بینچ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہائی کورٹ سماعت کرے، اور ہائی کورٹ یہاں سماعت کرنے کے بعد اس کا فیصلہ سنا دے گی، اور جب وہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہاں پہ اس کے لیے آئینی بینچ موجود ہوگا۔ تو کوئی ایسا آئینی ایشو کھڑا نہیں ہوگا جس سے کوئی پرابلم ہو یہاں پہ۔ البتہ اپوزیشن کے جو ہمارے دوست ہیں، احمد کریم کنڈی صاحب ہو گئے یا دیگر، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ یہ قرارداد اسمبلی سے پاس کروائیں۔ اب دو باتیں ہیں کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہے کہ وہ کوئی قرارداد منظور کروا سکے، کیونکہ ان کی تو تعداد ہے ہمارے صوبے میں، کے پی میں، وہ 27 کے لگ بھگ ہے، جبکہ حکومتی جو عہدیدار ہیں یا حکومتی جو ممبران ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 93 کے قریب ہے۔ تو یوں اندازہ لگا لیں کہ 27 اور 93 کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے، 93 اور 27 کا ریشو ہے۔ تو اس میں کوئی قرارداد تو منظور نہیں ہو سکتی، البتہ ایک کوئی بات ہو سکتی ہے جس پر حکومت اپنا موقف دے دے گی، اور لگتا تو یوں ہی ہے کہ بعد میں ہو سکتا ہے کسی موقع پہ کوئی قرارداد منظور کر لی جائے، اور پھر ہائی کورٹ سے کہا جائے کہ جی آپ بھی کوئی آئینی بینچز بنا لیں، کیونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ پہلے ہی وہاں سے سندھ کی اسمبلی نے وہاں سے آئینی جو ایک قرارداد ہے وہ پیش کر دی ہے، اور وہاں سے منظوری لے لی ہے، جس کے بعد وہاں پہ یہ معاملہ چل پڑا ہے۔ باقی صوبوں کی اسمبلیاں بھی اسی طرح قرارداد منظور کریں گی، اور وہاں پہ آئینی بینچ بنیں گے۔ اسلام آباد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں اس حوالے سے قرارداد منظور ہوگی۔ تو یہ تو رہا جی جو آئینی بینچز کا معاملہ ہے، جس پر خیبر پختونخوا میں ایک اختلاف نظر آ رہا ہے، اور ایک معاملہ تھوڑا سا اس میں ہے۔
اب چلتے ہیں جناب ان کی طرف جن کو بھرتی کیا گیا ہے نگراں دور میں. جی ہاں، نگراں دور میں چھپ چھپا کے کوئی 10,000 سے زائد لوگوں کو بھرتی کیا گیا. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تعداد زیادہ ہے اور چھپایا جا رہا ہے. جب یہ تحریک انصاف کی حکومت آئی تو علی امین گنڈاپور نے یہ اعلان کیا کہ نگراں دور میں جن کی بھی تقرریاں ہوئی ہیں ان سب کو فارغ کیا جائے گا. اس میں زیادہ کلاس 4 ہیں اور کچھ اوپر کے عہدوں کے ہیں. ان ڈپارٹمنٹ سے کہا گیا، تقریباً تمام ڈپارٹمنٹ سے کہا گیا کہ وہ ڈیٹا بھیجوائیں، لیکن انہوں نے 2 3 4 مہینے لگائے اور 6,000 کا ڈیٹا بھیجا. ابھی جب دوبارہ ان کو تھوڑا سا انہوں نے ڈنڈا دیا اور کہا کہ نہیں زیادہ پورا سارا ڈیٹا بھیجوائیں، تو اب انہوں نے مزید 4,000 بھیج دیا ہے. تو یہ 10,000 تقریباً 10,000 سے کراس کر رہا ہے. اب یہ 10,000 جو ملازمین ہیں ان کا ڈیٹا آ گیا ہے اور محکمہ خزانہ اور اے جی آفس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کریں کہ یہ لوگ کب بھرتی ہوئے تھے، اور اگر یہ نگراں دور میں ہی بھرتی ہوئے ہیں تو ان کو پھر ملازمتوں سے فارغ کر دیا جائے گا. تو تقریباً 10,000 کے قریب ایسے ملازمین ہیں جن کے سروں پر آپ سمجھ لیں کہ تلوار لٹک رہی ہے کہ کسی وقت بھی ان کی نوکری ختم ہو سکتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس حوالے سے وہ لوگ اگر کورٹ میں جاتے ہیں اور کورٹ ان کو کیا پروسیس ہوگا، لیکن صوبائی حکومت جو ہے بڑی واضح کر چکی ہے کہ نگراں دور میں ہونے والی یہ بھرتیاں غیر قانونی غیر آئینی ہیں، اور نگراں حکومت کو ایسی بھرتیاں کرنے کا اختیار ہی حاصل نہیں تھا. اب اس میں میری بات ہوئی بعض پی ٹی آئی کے لوگوں سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نگراں دور میں ایسی حکومت میں جہاں پہ کہ ان کے پاس ایک اختیار ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنا ایک غلط اختیار استعمال کیا. لیکن جب میں نے ان سے پوچھا کہ نگراں دور میں وائس چانسلرز کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی. جی ہاں، کوئی 26 وائس چانسلرز کی جو پروسیس تھا بھرتی کا وہ مکمل ہوا تھا، اور ان کو باقاعدہ ان کا کلیئرنس ہوا، جی سیکیورٹی کلیئرنس لیا گیا اور تقریباً پروسیس مکمل ہوا، اور صرف ایک نوٹیفیکیشن آنا تھا. لیکن صوبائی حکومت نے وہ روک لیا کہ جی نگراں حکومت کو اس کا اختیار نہیں ہے. بعد میں وہ لوگ ہائی کورٹ چلے گئے تو پشاور ہائی کورٹ نے ان کی جو تقرری کا پورا عمل تھا اس کو درست قرار دیا اور کہا کہ حکومت ان کے نوٹیفیکیشن جاری کرے. وہ معاملہ ابھی تک جو ہے وہ چل رہا ہے. صوبائی حکومت نے ابھی تک کوئی وائس چانسلرز کی تقرری کے اعلامیہ جاری نہیں کیے، اور جو وائس چانسلرز ہیں جن کا انتخاب ہوا تھا وہ کنٹیمپٹ میں بھی جا رہے ہیں. بعض نے اپلیکیشن جمع کروا دی ہیں. ادھر جو صوبائی حکومت ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ چلی جائے، وہاں سے جا کے اسٹے لے آئے. تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نگراں دور میں بھرتیوں کو درست بھی قرار دے چکی ہے، لیکن اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ملازمین بھرتی ہوئے تھے ان کو کس طریقہ کار کے مطابق بھرتی کیا گیا تھا، اور اس کی اپروول اس وقت چونکہ پابندی ہوتی ہے نگراں دور میں تمام بھرتیوں پر پابندی تھی، تو کیا انہوں نے کس طریقہ کار سے اور یہ بھرتیاں کی. بعض چونکہ الیکشن کمیشن ضروری بھرتیوں میں یا جو ناگزیر بھرتیاں ہوتی ہیں اس میں انہوں نے پرمیشن بھی دی تھی. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا الیکشن کمیشن نے ان کی بھرتی کی اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی، اور اگر دی تھی تو کیا پھر اس کے بعد وہ پروسیس پورا ہوا، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے اشتہار ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ پروسیس انہوں نے پورا کیا ہے یا نہیں. آنے والے دنوں میں یقیناً یہ معاملات کلیئر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اور چلتے چلتے میں صرف آپ سے یہ کہہ دوں کہ آپ مجھے کوئی بھی کسی بھی معاملے کے حوالے سے آگاہ کر سکتے ہیں جس پہ آپ سمجھتے ہوں کہ کوئی ایشو ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، جو عوامی فلاح کے حوالے سے ہو، عوامی مسائل پہ ہو، تو انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا. اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے چلتے ہوئے کہ بالکل اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجئے، سبسکرائب بھی کریں، اور اچھا لگے تو شیئر بھی کریں. انشاءاللہ آئندہ جو دنوں میں مزید جو خبریں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا رہوں گا. بہت شکریہ.